گورنمنٹ کے اکارڈنگ ایک زندہ ہے جس کو محمد بن سلمان کہتے ہیں، اور دوسرا مردہ ہے جس کو فادی ابو صلاح کہتے ہیں، لیکن حقیقت اس کا عکس ہے۔ موجودہ پرائم منسٹر سعودیہ، اس کا نام ہے محمد بن سلمان، جو زندہ ہے۔ شہید اعظم فلسطین فادی ابو صلاح ہے، جو گورنمنٹ کی نظر میں مردہ ہے، مگر حقیقت کے اعتبار سے وہ مردہ ہے۔ یہی موضوع ہے میرا پاس۔ ابھی کچھ سال پہلے فیفا ورلڈ کپ ہوا، $210 بلین خرچ ہوئے، مگر شہدائے فلسطین یا مسجد اقصی کی بازیابی کے لیے ایک پیراسیٹامول بھی نہیں بھیجا گیا۔ $210 بلین، 1 ملین 10 لاکھ کا ہوتا ہے، 1 بلین 100 کروڑ کو کہتے ہیں۔ ابھی ریاض سیزن چل رہا ہے، جس طرح فیفا ورلڈ کپ ہوا قطر میں، ریاض سیزن سعودیہ میں چل رہا ہے۔ $400 بلین سے زیادہ کا خرچ، 40 لاکھ سے زیادہ لوگ شریک ہوئے، مگر مسجد اقصی کی بازیابی کے لیے 400 فوج لے کر کے اگر کوئی نکلتا ہے تو اسے فادی ابو صلاح کہتے ہیں۔ محمد بن سلمان پرائم منسٹر آف سعودیہ، 3.5 کروڑ لوگوں کا حاکم، اگر حقیقت میں مردہ ہے۔ $25 بلین کا اکیلا مالک ہے محمد بن سلمان، مگر مردہ ہے۔ فادی ابو صلاح کے پاس اپنی بیوی اور 5 بچوں کو کھلانے کے لیے گھر میں 1 کلو چاول بھی نہیں۔ دراصل یہ فادی ابو صلاح وہ آدمی ہے جو فلسطین کا رہنے والا ہے۔ 2008 میں اسرائیل سے لڑتے لڑتے دونوں پاؤں کٹ گئے۔ دونوں پاؤں کٹنے کے باوجود وہ مایوس نہیں ہوا، گھر نہیں بیٹھا، بلکہ گھر آ کے شادی کیا، 5 بچے پیدا کیے، لیکن جذبہ شہادت پزمردہ نہیں ہوا، بیوی کی محبت پاؤں کی زنجیر نہیں بنی، بلکہ اس کا آخری جملہ ہے بیوی سے ملاقات کو کہا تھا اس نے، ان اعاقتہ لن تثنیہ عن المشارکہ فی المصیبہ حتی تحریر الارض وکسر الحصار عن القطاع۔ دونوں پاؤں کا نہ ہونا اسرائیل کے خلاف جلوس سے مجھے روک نہیں سکتا، میں جاؤں گا، ویل چیئر ہی پہ کیوں نہ جانا پڑے، یہاں تک کہ جان دے دوں گا یا پھر مسجد اقصی کو فتح۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ اکبر، نعرہ رسالہ یا رسول اللہ، کے اعلی حضرت، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، غلام جیلانی صاحب قبلہ، زندہ باد، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ محمد بن سلمان پرائم منسٹر آف سعودیہ، یاد رکھیں۔ فادی ابو صلاح 2018 میں انتقال ہوا، 2008 میں پاؤں کٹے تھے اور 18 میں انتقال ہو گیا، اور جنگ جاری ہے ابھی تک۔ میں نے کہا محمد بن سلمان مردہ ہے اور فادی ابو صلاح زندہ ہے۔ اس کی زندہ دلیل یہ ہے، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ابو جہل سے کہا، ابو جہل مان لو میں اللہ کا رسول ہوں۔ 1 بار 2 بار 3 بار جبریل علیہ السلام تشریف لائے، یا رسول اللہ یہ مردہ ہے، او من کان میتا، قرآن شریف میں ہمارے علماء جانتے ہیں۔ A question arises in our mind، ابو جہل کی روح بدن میں باقی ہے اور اسلام نے کہا مردہ ہے۔ اس کی بیوی ہے، بچے ہے، کاروبار والا، بزنس مین ہے، پلانر ہے، کلر ہے، مگر اسلام بول رہا مردہ ہے۔
His hands are catching, Islam said he is dead. His eyes are watching, Islam said he is dead. His foots are walking, Islam said he is dead. His heart is beating, Islam said he is dead. His mind is thinking, Islam said he is dead. आँख कान नाक दिल दिमाग सब काम कर रहा, इस्लाम ने कहा मुर्दा। इसका मतलब जो यहाँ भाटोल में मलकुल मौत आके रूह निकाल के नहीं ले गए हैं वो जिंदा है, ये गलतफहमी मत पाइए। बहुत सारे लोग हैं यहाँ भाटोल में कि रूह बदन में बाकी है मगर मुर्दा। मलकुल मौत आए नहीं मगर मुर्दा, उसकी रूह निकाली नहीं गई मगर मुर्दा। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन किसी ने पढ़ा नहीं मगर मुर्दा। मुअज्जिन ने मस्जिद से ऐलान नहीं किया, निहायती अफसोस के साथ ये खबर दी जा रही है कि फला का इंतकाल हो गया मगर इंतकाल है। उसकी कब्र पर लोगों ने जाकर मिन्हा खलकनाकुम व फिहा नुईदुकुम व मिन्हा नुखरिजुकुम तारतन उखरा पढ़ा नहीं मगर मुर्दा। दलील जिब्रील अलैहिस्सलाम, या रसूल अल्लाह ये मुर्दा, रूह की बका, ये हयात की दलील नहीं। हयात कहते किसको है? जिंदगी किसका नाम है? 3 हिजरी जिनमें जंग बद्र, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 61 हिजरी हजरत औनो मोहम्मद की रूह मलकुल मौत निकाल के ले गए, इस्लाम बोल रहा है जिंदा है। हजरत मुस्लिम बिन अकील जा चुके, इस्लाम बोल रहा है जिंदा है। हजरत अब्बास के बाजू कट गए, इस्लाम बोल रहा है जिंदा है। हजरत हुर की रूह निकल गई, इस्लाम बोलता है जिंदा है। हजरत जुहैर बिन कीन इंतकाल कर गए, इस्लाम बोलता है जिंदा है। इमाम हुसैन बदन करबला में, सर दमिश्क में, और इस्लाम बोलता वला तहसबन्नल्लज़ीना कुतिलू फी सबीलिल्लाहि अमवाता बल अहयाउन इंदा रब्बिहिम। ए अबू जहल, मेरे सवाल का जवाब दे, तू जीते जी मर कैसे गया? और एक करबला वाले हुसैन, आप मेरे क्वेश्चन का तफरिया करें, आप मरने के बाद भी जिंदा कैसे हैं? तो मिजाजे अबू जहल ने जवाब दिया, अदावत मुस्तफा ने मुझे जीने नहीं दिया। करबला वाले हुसैन बोले, मोहब्बत मुस्तफा ने मुझे कभी नारे रिसालत, मसले के आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिंदाबाद जिंदाबाद। मोहम्मद बिन सलमान जीते जी मुर्दा है, फादी अबू सलाह मरने के बाद भी जिंदा है। सुभान अल्लाह। जिंदगी ना जिंदा मोहब्बत मुस्तफा। वाह, ये एक बात हो गई। ये मैं इसलिए कहा हूं कि इजराइल के 4 दावे। नंबर 1, यरूशलेम बिलोंग्स टू द ज्यूज, मस्जिद अक्सा हमारी है। नंबर 2, और आर्मी हैज ट्राइड डे एंड नाइट टू कंप्लीट कंपेयर, मस्जिद अक्सा के तहफ्फुज़ व बका के लिए हमारी फौज दिन रात मेहनत कर रही है, इसलिए हमारी है। तीसरा क्वेश्चन, तीसरा दावा, we are working for the benefit of people of Palestine must be accepted। जितना हम दे रहे हैं फिलिस्तीन को उतना लेकर राजी हो जाए। चौथा दावा, अरब should apologize for the war that have started with Israel। अरब वालों को चाहिए कि हम सॉरी बोल दे, माफी मांग ले, लड़ने से बाज आ जाए। यही चारों दावे हैं और इसी पे हमारी तकरीर खत्म हो रही है। नंबर 1, यरूशलेम बिलोंग्स टू द ज्यूज, मस्जिद अक्सा हमारी है, ये उनका दावा। हकीकत क्या है? कुरान शरीफ, फैदा जाया वअदुल आखिर वलियसू वजूहकुम वलियदखुल मस्जिद कमा दखलूहु अव्वल मर्रा वलियुतब्बिरू मा अलौ ततबीरा। जब इनसे कहा गया कि मस्जिद में दाखिल हो जाए नबी की फर्मा बरदारी करते हुए, तो इन लोगों ने अय्याशी की, नाफरमानी की। नतीजतन रब ने अहले फारस और रोम को मुसल्लत कर दिया, जो मस्जिद की ईंट से ईंट बजा दी। हकीकत यह है कि मस्जिद अक्सा उनकी नहीं है। बुनियाद एक रिवायत के मुताबिक हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने, इर्तिफा दाऊद अलैहिस्सलाम ने, तकमील हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने,
اور حقیقت یہ ہے کہ پوری دنیا میں اللہ کے دین پر قائم رہنے والی صرف ایک امت ہے جس کو امت مسلمہ کہا جاتا ہے. ایک ہی امت. یہودیوں نے اپنے دین کو بدل دیا, نصارہ نے اپنے دین کو بدل دیا, اللہ کے دین پر ایک امت قائم ہے, امت مسلمہ. اس لیے مسجد اللہ کا گھر ہے, اللہ کے تمام گھروں کا متولی صرف اور صرف مسلمان ہے. اقصا ہو یا بابری ہو, متولی صرف اور صرف مسلمان, محافظ مسلمان ہے, اتھارٹی ان کی جاتی ہے. یہ ہوا کیسے, یہ اختلاف کب سے چل رہا ہے؟ آپ لوگوں نے فرسٹ نام سنا ہے؟ فرسٹ ورلڈ وار, پہلی جنگ عظیم, یہ 1914 سے لے کر 1918 تک چلتی ہے. سلطنت عثمانیہ, چونکہ سلطنت عثمانیہ نے پہلی جنگ عظیم میں جرمن کا ساتھ دیا تھا اور جرمن امریکہ کے سامنے زیر ہو گیا, سلطنت عثمانیہ کے بھی ٹکڑے ٹکڑے کر دیے گئے. یہ سلطنت عثمانیہ وہی ہے 3 بر اعظموں پر 600 سال تک ان کی حکومت تھی. سلیمان شاہ کا پوتا عثمان نے جس کی بنیاد رکھی تھی, جس کو لاک ڈاؤن میں ارطغرل غازی کے نام سے بہت سارے لوگوں نے دیکھا ہے. یہ ارطغرل غازی یہ عثمان کا باپ ہے, سلیمان شاہ کا پوتا ہے. نتیجتاً سلطنت عثمانیہ ختم ہو گئی, فلسطین پہ قبضہ ہو گیا برطانیہ کا, اور امریکہ نے لالی پاپ دے دیا. بلفور ڈکلیئریشن کیا اس نے کہ ہم یہودیوں کا ملک بنائیں گے. اس وقت تک یہودیوں کا پوری دنیا میں کوئی ملک ہی نہیں تھا. یاد رکھیے گا, ہمارے نبی نے یہودیوں کو مدینہ سے بھگایا کیونکہ بدہدی کرتے تھے. جامعہ ازہر مصر میں پڑھ رہا تھا تو میرے ٹیچر نے ایک بات بتائی کہ کون کہتا ہٹلر برا آدمی تھا. پوری دنیا میں یہودیوں کی خباثت کو پہچاننے والے صرف 2 لوگ ہیں, ایک کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم, دوسرے کا نام ہٹلر ہے. 90 لاکھ لوگوں, 90% لوگوں کو مار ڈالا ہے یہودیوں, 90% یہودیوں. حاصل یہ کہ ہمارے نبی نے بھگا دیا تھا, اس کا کوئی ملک نہیں تھا. امریکہ نے اعلان کر دیا ہم اسرائیل بنائیں گے, وہ بھی فلسطین کی پیٹھ میں خنجر بھونک کر. یہ لوگ بھی دھیرے 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 آگے بڑھنے لگے. دوسری جنگ عظیم ہوتی ہے 1939 سے لے کر ختم ہوتی ہے 1945. ادھر سے فلسطین کے بیچ میں اسرائیل بنا دیا گیا. مسلمانوں نے احتجاج کیا تو یہ امریکہ اور برطانیہ نے کہا ٹھیک ہے ہم فیصلہ کریں گے UN کے ذریعے, اور فیصلہ یہ کیا 48% فلسطین مسلمان کو دے دیا, 44% فلسطین اسرائیل کو دے دیا, اور 8% فلسطین جس میں یروشلم ہے اپنے اندر میں رکھی ہے. یہ 8% جس میں مسجد اقصیٰ ہے. اور یہ کب کی بات ہے؟ یہ 1948 کی بات ہے. ٹھیک 1 سال پہلے 1947 میں انڈیا کا یہی حال کیا, 3 حصوں میں بانٹا تھا. ایک حصہ پاک کو دے دیا, دوسرا حصہ بھارت کو دے دیا. کشمیر کو نہ ادھر کیا نہ ادھر کیا, تاکہ دونوں کشمیر کے لیے لڑتے رہے. ویپن ہم بیچیں, اوزار ہم بیچیں. اس وقت لڑ رہے فلسطین اور اسرائیل, اور 92% مارکیٹ اپ ہوا ہے امریکہ کا اوزار کی وجہ سے, ویپن کی وجہ سے. یروشلم کو اپنے اندر میں کر لیا تاکہ اس کی خاطر دونوں لڑتے رہو. یہ بات اس وقت میڈیا میں آئی جب 7 اکتوبر 6:30 بجے 20 منٹ کے اندر 5000 راکٹ فائر کیے گئے. پوری دنیا کی نظر حماس پر. ٹیررسٹ 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 ٹیررسٹ. ووٹنگ کرنے سے لوگ ڈرنے لگے, جنگ کو روکا جائے کہ نہیں روکا جائے. اچھے اچھے لوگوں نے ساتھ چھوڑ دیا. سیدھا ایک سوال ہے, کیا حماس کا اٹیک کرنا یہ ٹیررسٹ ہے؟ اگر ٹیررسٹ ہے تو 1857 سے لے کر 1947 تک انڈیا پر قبضہ تھا برطانیہ کا. سبھاش چندر بوس, مہارانی لکشمی بائی, جواہر لال نہرو, مہاتما گاندھی, علامہ فضل خیر آبادی, کفایت علی کافی, محمد بخت اللہ, ان لوگوں نے مل کر کے بھارت کو آزاد کرایا اور ہزاروں لوگ قربان ہوئے, برطانیہ کو بھگایا. تو یہ جو جانے گئی بھارت میں, یہ جان کا دینا, یہ فریڈم فائٹنگ ہے یا ٹیررسٹ ہے؟
اگر یہ کہیں گے کہ نہیں یہ زمین ہماری تھی، اپنی زمین کے لیے لڑنا یہ ٹیررسٹ نہیں، فریڈم فائٹر ہے. تو بھائی صاحب 1948 سے پہلے اسرائیل بھی تو فلسطین کا تھا، لہذا وہ اپنی زمین کے لیے اگر لڑ رہے ہیں تو یہ دہشت گردی نہیں، یہ فریڈم فائٹر ہے. اگر اس کو دہشت گرد کہیں گے تو پھر جواہر لال نہرو کو بھی دہشت گرد بولے، مہاتما کو بھی دہشت گرد بولے، علامہ فضل خیر آبادی کو بھی دہشت گرد بولے. اگر یہ فریڈم فائٹر ہے تو وہ بھی دہشت گرد نہیں، فریڈم فائٹر ہے. وہ لوگ اپنے حق کی بازیابی کے لیے لڑ رہے ہیں. اور ہماری حدیث میں یہ آیا لو لم يبق من الدنيا الا يوم لقبل الله ذلك اليوم حتى يقاتل آخر هذه الأمة الدجال. قيل أينهم يا رسول الله؟ قال أنتم شرقية نهر الأردن وهم غربية حتى يختبئ اليهودي من وراء الشجر أو الحجر فيقول الشجر أو الحجر يا مسلم يا عبد الله تعال هنا هذا اليهودي فاقتله. حدیث شریف کے اندر آیا اگر دنیا ختم ہونے والی ہے، آخری دن باقی ہے، آخری دن اللہ اس دن کو لمبا کرے گا. کیوں لمبا کرے گا؟ تاکہ اس امت کا آخری فتنہ یہودی دنیا سے ختم کر دیا جائے، دنیا سے نست و نابود کر دیا جائے. اب بات سمجھ میں آئی؟ پوری دنیا میں سب سے بڑا فتنہ کوئی ہے اسے یہودی کہا جاتا ہے. سب سے بڑا فتنہ یہودی ہے. اور اسی حدیث سے یہ بھی ثابت ہوا دنیا کے سب سے بڑے فتنے کو اگر کوئی ختم بھی کرے گا تو وہ اللہ کا بندہ مسلمان ہے، سبحان اللہ. مسلمان ہوگا. اور یہ بھی سنے جب تک یہودی مارا نہیں جائے گا قیامت آ نہیں سکتی. یہ بھی اسی حدیث سے ثابت ہو رہا جب تک یہودی مارا نہیں جائے گا قیامت نہیں آئے گی. اس لیے میں پوری دنیا میں اعلان کر کے کہہ رہا ہوں اگر فتنہ کو ختم کرنا ہو تو یہودیوں کو ختم کرنا، فتنہ کو ختم کرنا ہو یہودیوں کو ختم کرنا. اس لیے جو لوگ ختم کرنے میں لگے ہوئے ہیں، دنیا ٹیررسٹ اگرچہ بول رہی ہے مگر اللہ ان کا ساتھ دے رہا ہے. اولیاء ان کے ساتھ میں، جن کے دل میں غیرت ایمانی باقی ہے وہ ان کے ساتھ میں. اور میں یہ آواز دے رہا ہوں کہ بھائی لڑو. اگر مر گئے تو شہید اعظم ہے اور اگر جیت گئے تو وقت کے ارطغرل القاضی تم جیت. سبحان اللہ. اللہ تبارک و تعالی نے انسان پر لازم قرار دیا ہے اپنی جان کی حفاظت کرے، اپنے ایمان کی حفاظت کرے. ہم لوگ یہاں بیٹھے ہیں، یہاں بھی مختلف انداز سے اٹیک ہوتے رہتے ہیں. اور دو طرح کے اٹیک ہیں، ایک ہے سافٹ ویئر ٹائپ اور ایک ہے ہارڈ ویئر ٹائپ. ہارڈ ویئر ٹائپ اٹیک کو یہ جسمانی اٹیک کہتے ہیں. اس کی بہت ساری قسمیں ہیں جس میں ڈرون ہے، AK-47 ہے، لانچر ہے، توپ ہے، میزائل ہے، بارود ہے، باکسنگ ہے. ابتدائی زمانہ میں وہی تیر، گلیل وغیرہ وغیرہ، تلوار، لاٹھی. یہ ہے جسمانی اٹیک. اور ایک ہے سافٹ ویئر ٹائپ اٹیک جس کو کہتے ہیں ایمان پر اٹیک کرنا. ایمان پر بھی اٹیک ہوتا ہے. اور ایمان پر اٹیک کیسے ہوتا ہے؟ اگر آپ جسم اور روح کو سمجھتے ہیں تو اسی میں سمجھ لے جسم، یہ جسم ہے. اور جس طریقے سے موبائل کے اندر ایک ہارڈ ویئر ہوتا ہے، ایک سافٹ ویئر ہوتا ہے، ایسے کمپیوٹر میں ایک ہارڈ ویئر ہوتا ہے، ایک سافٹ ویئر ہوتا ہے. ہارڈ ویئر کے پارٹ ہے کی بورڈ، مدر بورڈ، پروسیسر، ریم، پاور سپلائی، ہارڈ ڈسک. اور سافٹ ویئر دونوں میں فرق یہ ہے کہ ہارڈ ویئر کو ایبل ٹو ٹچ کہا جاتا ہے، ایبل ٹو واچ کہا جاتا ہے. ہارڈ ویئر کو دیکھ بھی سکتے، چھو بھی سکتے. سافٹ ویئر کو دیکھا جا سکتا ہے، چھوا نہیں جا سکتا. اور یہ دونوں کو سائنٹسٹ نے بنایا پروگرام چلانے کے لیے. کوئی 1 کروڑ کی فائل لگتا ہے، کوئی 2 کروڑ کی فائل لگتا ہے، کوئی 3 کروڑ کی فائل لگتا ہے. کمپیوٹر میں اگر کوئی ریلائنس والا اس کا بایو ڈاٹا رکھتا ہے، نوکیا والا اپنا بایو ڈاٹا رکھتا ہے، سیمسنگ والا اپنا بایو ڈاٹا رکھتا ہے. اگر کوئی خبیث مردود ہے تو گانا رکھتا ہے، اگر کوئی نیکوکار ہے تو تقریر رکھتا ہے، نعت شریف رکھتا ہے، محدث حدیث رکھتا ہے. یہ کمپیوٹر کے یوز کے طریقے ہیں. ایسے ہی وہ کمپیوٹر میں جو فائل ہوتی ہے کبھی کبھی سم ٹائم وہ فائل کھلتی نہیں ہے. انجینئر صاحب کو کال کیا جاتا ہے، انجینئر صاحب بولتے ہیں کہ اس میں وائرس لگا ہوا ہے. کیسے دور ہوگا وائرس کا؟ اینٹی وائرس لگانا پڑے. اینٹی وائرس کتنے کا ہے؟ کہ فری والا بھی ہے لیکن وائرس ختم کرنے کی گارنٹی نہیں. اور جو پیسے والا مہنگا ہے جیسے 2000 کا نورٹون کمپنی کا، اس کی گارنٹی ہے کہ تمام وائرس کو پکڑ کے ڈیلیٹ کر دے گا، ختم کر دے گا، شو کر دے گا. جس میں یہ ہارڈ ویئر
روح سافٹ ویئر، اور اللہ نے جسم اور روح کو مقصود بالذات نہیں پیدا کیا، اللہ نے جسم اور روح کو ایمانی پروگرام چلانے کے لیے پیدا کیا۔ دلیل قرآن کی یہ آیت ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ وَالْعِبَادَةُ مَوْقُوفَةٌ عَلَى الْإِيمَانِ۔ تو ایمانی پروگرام چلانے کے لیے جسم اور روح کو رب نے پیدا کیا، اور ہمارا رب جانتا ہے کہ اس ایمانی پروگرام میں وائرس بن کے کبھی منافق آئیں گے، کبھی معتزلہ آئیں گے، کبھی دہریہ آئیں گے، کبھی جبریہ آئیں گے، کبھی پادریہ آئیں گے، کبھی نیچریہ آئیں گے، کبھی قادنیہ آئیں گے، قادیانیہ آئیں گے، کبھی منہاجی آئیں گے، کبھی سلح کلی آئیں گے، کبھی ڈاکٹر طاہر القادری کے ماننے والے ہوں گے، کبھی انجینئر مرزا کے ماننے والے ہوں گے، کبھی ذاکر نائک کے ماننے والے ہوں گے، اور یہ لوگ مختلف انداز سے وائرس بن کے ایمان کو ڈسٹروائے کریں گے، تباہ و برباد کریں گے، زیر و زبر کریں گے، متزلزل کریں گے۔ رب قدیر نے ان تمام وائرسوں سے نمٹنے کے لیے اینٹی وائرس بنا کر 10 شعبان 1272 ہجری 14 جون 1856 عیسوی میں تمام وائرسوں سے نمٹنے کے لیے تمام فرق باطلہ کو تباہ و برباد نیست و نابود اور شناخت کرنے کے لیے نقی علی خان کی پیٹھ سے تصرفات کی کروٹیں دلاتا ہوا بریلی کی دھرتی پر تمام وائرسوں سے نمٹنے کے لیے اینٹی وائرس جسے بنایا اسے دنیا سنیوں کی آن بان شان امام احمد محبت عشق محبت خاندان اعلیٰ حضرت پیار محبت بستی بستی قریہ قریہ امام احمد رضا کانفرنس خلیفہ حضور تاج الشریعہ دارالعلوم امام احمد رضا نعرہ تکبیر۔ میرے بھائی تمام وائرسوں سے نمٹنے کے لیے اینٹی وائرس ہے امام احمد رضا کا، اس لیے دار مضاف، العلوم مضاف الیہ، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مبتدا، جس کا مطلب ہے کالج، ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹ، علم کا گھر، یہ دارالعلوم یاد رکھیے۔ لیکن اگر ایک انسان صرف دارالعلوم سے پڑھتا ہے تو ذاکر نائک کی اولاد بھی ہو سکتا ہے، وہ انجینئر مرزا کا فالوور بھی ہو سکتا ہے، وہ منہاجی بھی ہو سکتا ہے، وہ الیاسی بھی ہو سکتا ہے، وہ شاکری بھی ہو سکتا ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے، صرف دارالعلوم سے پڑھتا ہے تو، لیکن امام احمد رضا سے پڑھے تو جب سافٹ ویئر میں وائرس آئے گا بریلی کا اینٹی وائرس بھی ساتھ میں چلے گا۔ یہی وجہ ہے کہ اس 21ویں صدی عیسوی 15ویں صدی ہجری میں بڑے بڑے مولوی مولانا، بڑے بڑے امام، بڑے بڑے حافظ و قاری لیفٹ رائٹ دائیں بائیں پارلیمنٹ کا ممبر بھی برباد ہوتا نظر آتا ہے، مگر جو بریلی سے جڑا ہوا ہے وہ محدث کبیر بھی بھارت کا عالم ہے اور آپ بھی بھارت کا ممتاز غلام جی الانصاری بھائی اینٹی وائرس اس لیے کہ میں دعوے کے ساتھ کہہ رہا ہوں، علامہ ایک آدمی کا نام بتاؤں آپ کو حیرت ہوگی، 5 مارچ 1925 میں ایک بچہ پیدا ہوتا ہے، اپنے انڈیا کی بات کر رہا ہے، اکیلا وہ بچہ لندن میں ورلڈ اسلامک مشن بناتا ہے، کینیڈا میں جامعہ مدینۃ الاسلام بناتا ہے، امریکہ میں دارالعلوم علیمیہ بناتا ہے، اکیلا وہ بچہ دلی میں جامعہ حضرت نظام الدین اولیاء بناتا ہے، کلکتہ میں دارالعلوم ضیاء الاسلام ٹھیکے پارہ ہاوڑا بناتا ہے، اکیلا وہ بچہ بنگلور میں جامعہ حضرت بلال بناتا ہے، اکیلا وہ بچہ ٹاٹا میں مدرسہ فیض العلوم بناتا ہے، اکیلا وہ بچہ پٹنہ میں امارت شرعیہ کے جواب میں ادارہ شرعیہ بناتا ہے۔ دنیا اس بچے کو علامہ ارشد القادری کے نام سے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ مرد قلندر کا ایک جملہ تھا کہ سنی ہونا تو آسان ہے، رضوی سنی ہوتے ہیں۔
बरेलवी सुन्नी होके बचा, क्योंकि बड़े बड़ी खानकाहों के सुन्नी दाएं बाएं हो जाते हैं। अभी हाल ही में खानका से ऐलान हुआ कि हजरत अली दा पहला नंबर, हजरत अली दा पहला नंबर ये इमामत में चौथे नंबर पर है, इमामत में पहले नंबर पर है और खिलाफत में चौथे नंबर पर। ये बड़ी खानका से ऐलान हुआ, बड़े बड़े मुफ्तियों ने गिरफ्त की और कहा गलत, हजरत अबू बकर इमामत में भी पहले नंबर पर है और खिलाफत में भी बताए। जीते जी नबी की मौजूदगी में हयात ज़ाहिरी में मस्जिद नबवी में इमामत किसने की है? अबू बकर सिद्दीक की ज़ात। नबी के बाद बिला फस्ल खलीफा कौन है? हजरत अबू बकर सिद्दीक की ज़ात। मैं ये सिर्फ मिसाल दिया हूँ, बड़ी बड़ी खानकाएं किधर से वायरस लगेगा पता ही नहीं चलेगा। इसलिए एंटी वायरस इमाम अहमद रजा खान। ये क्या वजह है कि इलियासी लोग घबराते हैं? शाकिरी लोग क्यों घबराते हैं? क्योंकि फतावा रज़विया शरीफ में लिखा पीर होने के लिए 4 शर्तें हैं, सुन्नी होना, आलिम होना, फासिक मौलिना होना, खिलाफत मुत्तसिल बिल मुस्तफा होना। और अमीर कादरी मालेगांव आलिम है ही नहीं। तकरीर करने की अमीर कादरी को इजाजत ही नहीं, मुरीद करने की इजाजत। इसलिए नानी दादी याद आती मसला के आला हजरत से। इसलिए जहाँ नारा लगता है वहाँ भी छोटा सा मुंह हो जाता। और अगर सब अपने हो तो बंद भी करवा देता नारा। बेटा तू अपनी गली का शेर होगा, अपनी गली का शेर भी नहीं, अपनी गली का कुत्ता होगा, बरेली का कुत्ता बन जा, हर गली का शेर होगा। मैंने बोलता के कलंदर ने कूद दिया है, तुझसे डर से सर से है मुझको निस्बत, मेरी गर्दन में भी है दूर का निशानी के जो सग है नहीं मारे जाते, हज तक मेरे गले में रहे। जिंदाबाद 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 लाजवाब। ताजुश शरिया ने जाते जाते कहा था ये दोनों तहरीके मसले के आला हज़रत के मुबल्लिग नहीं है जी, बेशक भाई। क्यों नहीं है, कैसे नहीं है, लेफ्ट राइट दाएं बाएं हम कुछ नहीं जानते, बस इतना जानते हैं ताजुश शरिया हमारे लिए दलील है। बेशक बेशक। और अगर ताजुश शरिया की बात गलत हो तो कोई ताजुश शरिया लाके बता। नर्सरी वाला एमबीबीएस की गलती नहीं पकड़ेगा ना जी जी, एमडी की गलती प्राइमरी वाला नहीं पकड़ेगा ना जी जी। भाई साहब ताजुश शरिया एमडी नहीं, डीएम ही नहीं, पूरी दुनिया में हजारों मुफ्ती जिन्होंने पैदा किया उसे ताजुश शरिया प्राइमरी में पढ़ने वाला ताजुश शरिया पे उंगली उठा रहा भाई साहब। जी जी, इसलिए ताजुश शरिया ने कहा मुबल्लिग नहीं है तो नहीं है, नहीं है, जितना हाथ पांव मार ले कब्र से लिखा करके ला, और अगर कब्र से नहीं लिखा सकता तो हसन मियां से लिखा के ला। वो जाते जाते जानसीबी दे करके गए। बेशक। हम लोगों को लॉलीपॉप देने की कोशिश मत करना जी जी, हम मसला के आला हज़रत वाले हैं। बेशक। वाह, और अल्हम्दुलिल्लाह अज़ीम मसला के आला हज़रत हुए एंटी वायरस है। जी वाह वाह। फॉर एग्जांपल क्यों, अच्छा ये मुरीद मिलके बनाते हैं क्या एंटी वायरस? नहीं, मैं आपको वजह बताता हूँ। सवाल हुआ अल्लाह झूठ बोल सकता है कि नहीं, ये सवाल हुआ जी। इसका सीधा जवाब दूसरे खानका और मुफ्तियों ने, नहीं गलत बात है, झूठ नहीं बोल सकते। इमाम मोहम्मद रज़ा तक फतवा पहुंचा, आला हज़रत फरमाते हैं कलम से लिख सुबहान सुबूह अन आइबे किद्बिन मकबूह, और 300 दलील दी आला हज़रत, 200 इरादात कायम की आला हज़रत, और 25 नस साबित की आला हज़रत ने कि अल्लाह तबारक व तआला झूठ समेत हर ऐब से पाक है। अब क़यामत तक जितने लोग अल्लाह की तरफ किज़्ब को मंसूब करेंगे उसके गर्दन पे खंजर चलाने के लिए रज़ा ने जो औजार दिया है उसी को मसला के आला हज़रत। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसला के आला हज़रत, फैज़ान आला हज़रत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, प्यार मोहब्बत
محبت پیار محبت امام احمد رضا کانفرنس زندہ باد جشن دستار بندی زندہ باد نعرہ تکبیر اللہ اکبر زندہ باد زندہ باد یا دافع البلیات درود تاج یہ پڑھنا جائز نہیں ہے. اعلیٰ حضرت سے سوال کیا گیا نبی کو دافع البلیات کہنا جائز ہے کہ ناجائز ہے؟ اعلیٰ حضرت قلم سے کہتے ہیں لکھ الامن والعلا لناعیت المصطفیٰ بدافع البلا. 262 دلیلیں اعلیٰ حضرت نے پیش کی. بے شک یا دافع البلیات کہنا جائز ہے. کتنی دلیلیں؟ 262 دلیلوں میں 40 آیتیں قرآن سے پیش کی. سبحان اللہ آپ کو حیرت ہوگی 5 آیتیں توریت و انجیل و زبور سے بھی پیش کی. بے شک سبحان اس اللہ کا مطلب اعلیٰ حضرت صرف قرآن کے عالم نہیں تھے, جی. زبور کے بھی عالم, بے شک توریت کے بھی عالم, بے شک. انجیل کے بھی عالم تھے. بے شک. صرف یہی نہیں 217 حدیثیں پیش کی اعلیٰ حضرت نے, اور جاتے جاتے یہ مزاج بھی دے گیا تو دافع البلیات کی بات کہتا ہے. ہمارا تو یہ عقیدہ ہے انہیں جانا بے انہیں شک مانا. ہمارا تو یہ عقیدہ ہے بخدا خدا کا یہی ہے در, نہیں اور کوئی مفر مکر, جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو, جو جہاں نہیں وہ وہاں نہیں. ہمارا تو یہ عقیدہ ہے وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہمیں کرم بنایا, ہمیں بھیک مانگنے کا تیرا راستہ بتایا. سبحان اللہ سبحان اللہ دافع البلیات کرنے کی بات کرتا ہے. نبی دافع البلیات ہے کہ اعلیٰ حضرت اس لیے مجدد ہے, اور مسئلہ کہ اعلیٰ حضرت اس کو کہا جاتا ہے. بے شک جو لوگ مسئلہ کہ اعلیٰ حضرت ہٹانا چاہ رہے ہیں, مرکز بدلنا چاہ رہے ہیں, حضور تاج الشریعہ کا انتقال ہوا نا, جی. انڈیا کا بہت پرانا خطیب, بہت پرانا, نام نہیں لوں گا میں, لیکن تاج الشریعہ نے کہا تھا ان کے بارے میں ساقط الاعتبار خطیب. یہ آڈیو میں نے کچھ سنا, ساقط الاعتبار خطیب, بہت پرانا خطیب. اس نے یہ کہا کہ مرکز, آخری بات چل رہی ہے میری, مرکز 3 نسلوں تک چلتی ہے, اس کے بعد مرکزیت ختم ہو جاتی ہے. جیسے ہندوستان میں پہلے مرکز بریلی نہیں تھا, ہندوستان کا مرکز پہلے تھا دلی. شاہ ولی اللہ مودودی دہلوی, شاہ عبدالعزیز مودودی دہلوی, شاہ عبدالقادر دہلوی, مرکزیت ختم, ٹرانسفر ہو جاتی ہے دلی سے مرکزیت خیر آباد کی طرف. فضل امام خیر آبادی, فضل خیر آبادی, عبدالحق خیر آبادی, 3 پشتک رہی, مرکزیت ختم. وہاں سے ٹرانسفر ہو جاتی ہے بدایوں شریف, فضل رسول بدایونی, عبدالقادر بدایونی, عبدالمقتدر بدایونی, مرکزیت ختم. وہاں سے ٹرانسفر ہو جاتی ہے مرکزیت بریلی شریف. اعلیٰ حضرت مفتی اعظم تاج الشریعہ آپ کو یہ آڈیو چلا تھا کہ نہیں چلا؟ جی 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 بے شک. یعنی مرکز اب بریلی نہیں ہے. یہ آواز غلام جیلانی ازہری کے کانوں سے ٹکرائے. ناچیز نے کہا ساقط الاعتبار خطیب صاحب آپ کا قیاس محل فارغ ہے. واہ 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 دلائل پہ نظر ثانی کرے. دلی سے مرکزیت اس لیے ختم ہوئی, شاہ ولی اللہ مودودی دہلوی, شاہ عبدالعزیز مودودی دہلوی, شاہ عبدالقادر دہلوی سر آنکھوں پر, مگر جاتے جاتے سنیوں کو انسائکلوپیڈیا دے کر کے نہیں گئے. جی اس لیے ٹرانسفر ہو گئی مرکزیت خیر آباد. فضل امام خیر آبادی, فضل خیر آبادی, عبداللہ خیر آبادی, کروڑوں رحمتیں ہیں ان کی قبروں پر, جزوی کتابیں بھی دی مگر تھیوری آف لائف نہیں دیا. نتیجتاً مرکزیت ٹرانسفر ہو جاتی ہے بدایوں شریف, فضل رسول بدایونی, عبدالمقتدر بدایونی, عبدالقادر بدایونی. اللہ تعالیٰ جنت میں اعلیٰ مقام نصیب فرمائے, مگر اس لیے مرکزیت ختم ہو جاتی کہ انہوں نے سنیوں کے لیے ایسی تھیوری نہیں دی جس کی بنیاد پر قیامت تک حق و باطل کے درمیان آہنی دیوار کھینچتی رہے امت. اس لیے مرکز ٹرانسفر ہو جاتی, مرکزیت ٹرانسفر ہوتی بریلی شریف. لیکن اعلیٰ حضرت مرنے سے پہلے, انتقال سے پہلے سنیوں کو فتاوی رضویہ دے کر کے گئے. 1000 کتابیں, 10,000 سوالوں کے جواب, 300 منظوم کلام, جس میں سے ایک کلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام کے 150 اشعار ہے, 200 کتابوں پہ تقریر, 150 کتابوں پہ حواشی لکھ کر کے گئے. اب جو لوگ مرکز بدلنا چاہتے ہیں ان سے میں یہ کہوں گا, بھائی صاحب عالم کا انتقال ہوتا ہے, علم کا انتقال نہیں ہوتا ہے. عالم نہیں علم کا نام ہے, کنز ایمان عالم نہیں علم کا نام ہے. اگر مرکز بدلنا چاہتے ہو فتاوی رضویہ کا جواب لا
के बताओ, कंजुल ईमान का जवाब ला के बताओ, अदालतुल मक्किया का जवाब ला के बताओ, खुदा की कसम फतावा रज़विया का जवाब ना तुम्हारे बाप दादा ने दिया है और ना तुम्हारी औलादें दे सकती है। इसलिए जब तक फतावा रज़विया कंजुल ईमान रहेगा, हमारा मरकज बना ही रहेगा। जरा बुलंद आवाज से नारे का जवाब दे भाई। तकबीर नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, खानदाने आला हज़रत, इश्क मोहब्बत, बस्ती बस्ती करिया करिया, इमाम अहमद रज़ा कॉन्फ्रेंस, खलीफाए हुजूर ताजुश शरिया, उलमाए अहले सुन्नत। जिंदाबाद जिंदाबाद। और ये बातें ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज, जेएनयू, जेएमयू, कॉन्वेंट, सेंट पायस, सेंट जोसेफ, लिटिल फ्लावर, क्रिश्चियन मिशनरी, ABCD, EFGH वाला नहीं बताएगा। ये बातें वो बताएगा जो दारुल उलूम इमाम मोहम्मद रज़ा में पढ़ता है। बेशक। देखे मैंने पोस्टर में 5 बच्चे फारिग हो रहे हैं, इसका मतलब अल अशजार तुअरफ बिअस्मारिहा, दरख्त अपने फल से पहचाना जाता है। बेशक। वाह ये वाह। मदरसा पेट नहीं पाल रहा, जी। बल्कि कौम की पेट को इल्मे मुस्तफा से भर रहा है। वाह 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 कौम की पेट को, कौम की खला को। बेशक। और याद रखे, हजारों घर टूट जाए फर्क नहीं पड़ता, दारुल उलूम इमाम मोहम्मद रज़ा की एक ईंट भी अपनी जगह से खसकनी नहीं चाहिए। बेशक। वाह वाह। मदरसा अगर सही है तो मस्जिद में इमाम सही मिलेगा। बेशक। और जो लोग अभी बहुत हुजूर नासिर मिल्लत आमज़िल्लु अलैना, अल्लाह सलामत रखे, अगर ऐलान कर दिया जाए यहाँ पर ताजुश शरिया मस्जिद बनानी है, कौन देगा पैसा? हजरत मेरी तरफ से पूरा सरिया, एक आदमी हजरत मेरी तरफ से पूरी सीमेंट, दूसरा आदमी हजरत ईंट मेरी तरफ से। ओके, 50 लाख की मस्जिद एक साल में तैयार। मैं जाके मस्जिद के दरवाजे से कहूँ, मस्जिद का दरवाजा आप अकेले 20,000 के, बताइए तो वुजू में कितने फराइज है? मस्जिद का दरवाजा बताया नहीं। मिंबर मस्जिद आप तो राजस्थान से मार्बल के हैं, राजस्थान से तशरीफ लाए, बताइए तो सुन्नी और सुलह कुल्ली में क्या फर्क है? जी मिंबर बताएगा नहीं। झोमर आप मुंबई से आए हैं, आप बताइए ना जरा, वुजू में 4 फराइज है, चेहरा धोना, हाथ धोना, मसा करना, पाँव धोना, क्या ये झूमर बताएगा? नहीं। पता क्या चला? मस्जिद साइलेंट है, वायलेंट इमाम है। बेशक। मस्जिद साकित है, नातिक इमाम है। बेशक। मस्जिद खामोश है, बोलता इमाम है। जी। अगर 50 लाख की मस्जिद और इमाम नाज़ रखा हो, भाटोल से जिहालत का खात्मा नहीं होने वाला। और अगर मस्जिद खजूर की छाल, तना, शाख की बनी हुई हो और इमाम इमामुल अंबिया हो, तो मुक्तदी अबू बकर पैदा हो। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। ये बहुत बुनियादी बात, दलील की रोशनी में बात बोल रहा हूँ। इसका मतलब ये हुआ, अगर दारुल उलूम इमाम मोहम्मद रज़ा स्ट्रॉन्ग रहेगा, मस्जिद का इमाम स्ट्रॉन्ग रहेगा। सुभान अल्लाह। बेशक, सुभान अल्लाह। आधी रोटी खाएंगे चलेगा, मगर मदरसे में तलबा पूरी रोटी खाए। सुभान अल्लाह। अगर ये मिजाज ले लिया आपने तो इंशाअल्लाह अज़ीम मसला के आला हजरत भी बाकी रहेगा, और हवा हवाई में नहीं बाकी रहेगा, कंजुल ईमान की शक्ल में बाकी रहेगा। सुभान अल्लाह। पढ़ने वाले पुलिस तो होने चाहिए ना, फौज है हम लोग, फौज। जी। औजार अहमद रज़ा खान ने दिया। बेशक। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको कुरान शरीफ, हदीस शरीफ, फिक़्ह शरीफ पढ़ने, समझने, अमल करने की तौफीक अता फरमाए। जो हजरात मुरीद नहीं है, चूंकि हुजूर ताजुश शरिया के खलीफा हैं, बेहतरीन आलिम दीन है, वो बैत हो जाएंगे ताकि सुन्नियत आपकी बाकी रहे, और ये जो वायरस है छोटे मोटे बड़े, इससे आप निपटते और बढ़ते रहे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।